إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. حضرات محترم، یہود جس طرح کے پہلے بھی یہ بات عرض کی، یہ اپنے نبیوں پہ بھی ہمیشہ اعتراضات کرتے تھے. حقیقتاً ان کے من کا کھوٹ ہے کہ جو حق بات قبول کرنے کے بجائے ہمیشہ اعتراضات کی سیاست کرتے ہیں کہ دوسرے پہ اعتراض کرتے جاؤ، وہ اپنا دفاع کرتا رہے. اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر اعتراض کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، جبکہ ابراہیم اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ فلسطین شام کے اندر ہوئے، اور آپ اپنا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا. آپ کس طرح ملت ابراہیم پہ ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ بکہ کے اندر، مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے، مبارکن جو بڑا برکت ہے، وہدی للعالمین، اور اسی گھر کے اندر سے پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اگر تمہیں یقین نہیں تو وہاں جا کے دیکھ لو، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے. اور اس گھر کو ابراہیم نے بنایا تھا. تو تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز چھوڑ دی ہے، تمہارا ابراہیم کی ملت سے تعلق نہیں، تو ابراہیم نے تو وہ بنایا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے، چاہے وہ جاہلیت کا دور تھا یا آج کا. بیت اللہ میں کوئی اپنے باپ کے یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو صرف نظر کرتا کہ یہ اللہ کا عزت والا اور امن والا گھر ہے، یہاں خون ریزی نہیں کرنی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی رستے کی استطاعت رکھتا ہے. رستے کی استطاعت سے مراد رستہ پرامن ہو، کوئی خوف و خطر نہ ہو، پیسہ ہو اس کے پاس، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکے اور وہاں آنے جانے کا توشہ بھی ہو. ایسے شخص پہ یہ حج فرض ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، ومن کفر، جو اس بات سے انکاری ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، سہولتوں سے بھی نوازا ہے،
اور آنے جانے کا خرچہ سب کچھ ہے اس کے پاس، ہر آسائش ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا۔ اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی اسلام پہ موت نہیں، وہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ تو اس لیے جب بھی انسان کو زندگی کے اندر استطاعت ملے تو ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر انسان کو حج کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پیسے خرچ کروں گا تو میرے مال کم ہو جائے گا، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دیا ہے۔ کوئی بھی انسان حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ اور اس سال بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، نہیں جا سکے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے ساری زندگی پونجی تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے گئے، لیکن کم از کم اللہ کا یہ فریضہ تو پورا کر لیا۔ تو یہ بات یاد رکھے، اگر ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے متعلق سوچیں کہ ہماری اولاد کہیں خدا نخواستہ ایسے ہی نہ دنیا سے چلی جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس استطاعت ہے لیکن اپنے مال پہ اولاد کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے معاملے میں یہ بات ہمیشہ کہی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے دینا ہے۔ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے، جب دنیا میں آئے تھے تب بھی خالی آتے، جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو کل جو ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے اور اللہ کے ہاں ہم کچھ بیش بھی نہ کر سکے کہ اللہ جو تو نے رزق مال مجھے دیا تھا میں نے تیرے لیے یہ کیا، اگر یہ بندہ بھی نہ کہہ سکا تو پھر بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہمارے پاس کروڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ پیسے بھی ہوں، اس کے باوجود اللہ کے گھر کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت ایسے معاملات میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو انہیں فرمایا تھا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکتا ہے۔ لیکن انہوں نے آگے سے اعتراض کر دیا کہ اگر ملت ابراہیم پہ چلنا ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، پہلا گھر جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا سب سے زیادہ استحقاق ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں کچھ غلط فہمی ہے تو فیہ آیات بینات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، جا کے دیکھ لو۔ ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان۔ اور اللہ رب العزت نے جو وہاں جا کے طواف کرتا ہے اور طواف کر کے فارغ ہوتا ہے اسے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو، وہاں نماز پڑھو۔ تو اور ملت ابراہیم کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ اور حج کے لیے اذان بھی کس نے دی تھی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ نے ابراہیم کو اس وقت یہ بات کہی تھی جب انتہائی جنگل بیابان تھا، کوئی زیرو نہیں، وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ ابراہیم کو کہا تم اذان دو۔ اللہ نے ہر روح پیدا کرنے والے کے کان میں وہ آواز ڈالی، جس نے جتنی مرتبہ یہ کہا لبیک لبیک لبیک، اللہ اتنی دفعہ اسے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور کتنے ہی اللہ ان پہ رحم فرمائے کہ جنہوں نے نہیں کہا اور نہیں جا سکے اور نہ جا سکیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تجھے وسائل کی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں وسائل کے ساتھ وہاں نہیں جاتا
انسان تڑپ کے ساتھ وہاں جاتا ہے۔ اگر دل میں درد اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، میں نے اللہ کے گھر کے طواف کرنے ہیں، میں اللہ سے اپنی معافیاں مانگنی ہے، تو مال کم بھی ہو تو اللہ لے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے وہ بد نصیب نہ بنانا کہ میں اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں کہ تیرے گھر کو دیکھ بھی نہ سکوں، تیرے گھر کا حج یا طواف بھی نہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں کر دے، وگرنہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو شخص بھی انکار کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ پھر فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرما برداری اور اطاعت پہ زندگی نصیب فرمائے اور اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر